میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس امت کے باوجود عبادات کے کرنے کے اور باوجود یہ کہ امت کا ایک مجموعہ وہ صحیح عبادات پر، صحیح معاملات پر، اچھے اخلاق پر، پاکیزہ معاشرے پر ایک مجموعہ قائم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں نہیں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں نہیں ہیں۔ دور صحابہ میں ایک فرد کے عمل پر اجتماعی نصرت نازل ہوتی تھی، ایک فرد کے عمل پر اجتماعی نصرت نازل ہوتی تھی۔ اس زمانے میں ایک مجموعے کی عبادات مقبولہ پر بھی اللہ کی غیبی نصرت نازل نہیں ہو رہی ہے۔ یہ سوال ہر شخص کے ذہن میں ہونا چاہیے، جبکہ اس امت سے کے بارے میں آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے، فرمایا صحابہ سے جو لوگ تمہارے بعد آئیں گے ان میں ایک آدمی کا کہ عمل پر جو اجر ملے گا وہ 50 کے بقدر ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے 50 یا ان میں سے 50؟ فرمایا کہ نہیں، تم میں سے 50 کے برابر تمہارے بعد آنے والوں میں سے ایک فرد کو 50 کے برابر اجر ملے گا۔ اور یہ فرمایا کہ روایت میں کہ تمہارے بعد آنے والے ایک مسلمان کی مدد تم میں سے 10 کے برابر کی جائے گی، تم میں سے 10 کے برابر کی جائے گی۔ آخر کیا بات ہے کہ امت ان نصرتوں سے، ان غیب نصرتوں سے محروم ہے جو نصرتیں صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کے زمانوں میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امت نے دعوت اللہ کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ قرآن نے نصرت کے لیے، غیبی نصرت کے لیے، قرآن نے غیبی نصرتوں کے لیے دعوت کو شرط قرار دیا ہے۔ قرآن نے غیبی نصرتوں کے نزول کے لیے دعوت اللہ کو شرط قرار دیا ہے۔ میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی۔ محض عبادات پر غیبی نصرتیں نازل نہیں ہوں گی، محض عبادات پر غیبی نصرتیں نازل نہیں ہوں گی، محض عبادات پر غیبی نصرتیں نازل نہیں ہوں گی۔ جب عبادات پر غیبی نصرتیں نازل نہ ہوں گی تو ان کا یقین عبادات سے بھی ہٹ جائے گا، اور عبادات سے ہٹ کر ان کا یقین اسباب و شکلوں کی طرف جائے گا۔ وہ یوں سمجھیں گے کہ عبادت اور اسباب کو جمع کرنے پر مدد ہوگی، بغیر اسباب اختیار کیے ہوئے محض عبادات سے نصرت نہ ہوگی۔ حالانکہ نصرتوں کے رک جانے کا سبب وہ دعوت اللہ کا چھوٹ جانا ہوگا۔ اس لیے خوب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے نصرت کا ضابطہ کیا ہے، غیبی نصرت کا ضابطہ کیا ہے، اس کو جاننا چاہیے کہ غیبی نصرت کا ضابطہ کیا ہے، غیبی نصرت کا ضابطہ کیا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں شرط لگائی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، آگے فرمایا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے مددگار بھی ہیں اور تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمانے والے ہیں، تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمانے والے ہیں۔ ہمیں صحابہ کرام کی ساری سیرت کو پڑھ کر یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کا سبب وہ دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کرنا تھا، دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کرنا تھا، دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کرنا تھا، کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک میں کمی آئے گی تو انفرادی اجتماعی دونوں طرح نقصان ہوگا۔ امت کے ارتداد کا سبب ہی نقل و حرکت کا چھوٹ جانا ہے، امت کے ارتداد کا سبب ہی نقل و حرکت کا چھوٹ جانا ہے۔ جب یہ امت
اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور بذات خود دعوت دینا چھوڑ دے گی تو امت میں ارتداد عام ہو جائے گا، امت میں ارتداد عام ہو جائے گا۔ خروج اور نقل و حرکت کا اصل مقصد اسلام کو عملی طور پر قائم رکھنا ہے۔ خروج اور نقل و حرکت کا اصل مقصد اسلام کو عملی طور پر قائم رکھنا ہے۔ جہاں جہاں سے اسامہ کی جماعت گزرتی تھی وہاں کے مرتدین اسلام کی طرف، اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ جہاں جہاں اسامہ کی جماعت گزری وہاں کے مرتدین اسلام میں داخل ہو گئے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ دعوت اور عبادت ان دونوں کو مستقل جمع رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کا اصل سبب ہے، کیونکہ اگر یہ امت دعوت چھوڑ بیٹھے گی تو دو بڑی خیروں سے محروم ہو جائے گی، دو بڑی خیروں سے محروم ہو جائے گی۔ ایک تو محرومی ہوگی وحی کی برکات سے، محرومی ہوگی وحی کی برکات سے، دوسرے محرومی ہوگی دعاؤں کی قبولیت سے۔ امت کے دعوت چھوڑ دینے پر دو مصیبتیں آئیں گی، ایک وحی کی برکات سے محرومی، دوسرے دعاؤں کی قبولیت سے محرومی۔ یہ فرمایا حدیث میں کہ جب یہ امت بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دے گی اور برائی سے روکنا چھوڑ دے گی تو ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ اگر یہ اللہ والوں سے، اولیاء اللہ سے، نیک لوگوں سے، ایسے لوگ جن کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہیں، ان سے بھی دعا کرائیں گے، ان کی دعاؤں بھی ان کا استحقاق نہیں رہے گا، ان کی دعا میں ان کا حق نہیں رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وحی کی برکات سے امت محروم ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی کی برکات، وہ آپ والی محنت جس کو دعوت کہتے ہیں، اس محنت سے وحی کی برکات کا سلسلہ باقی رہے گا۔ وحی تو منقطع ہو جائے گی آپ کی وفات پر، وحی تو رک گئی آپ کی وفات پر، اب وحی کسی پر نہیں آئے گی، لیکن وحی کی جو برکتیں ہیں وہ برکتیں اس طریقہ محنت کے ساتھ قیامت تک رہیں گی جو طریقہ محنت آپ لے کر آئے ہیں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے، دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے۔ نظام کائنات جب مسخر ہوگا جب یہ دعوت عبادت دونوں کو جمع کرے۔ محض عبادات سے تسخیر عالم کا وعدہ نہیں ہے، محض عبادات پر تسخیر عالم کا وعدہ نہیں ہے۔ تسخیر عالم کا جو وعدہ ہے وہ دعوت عبادت کو جمع کرنے پر ہے۔ ہمارے ایسا کو ملفوظ ہے کہ یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے کہ نظام کائنات اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسخر کریں گے، نظام کائنات اللہ ان کے لیے مسخر کریں گے جو دعوت عبادت دونوں کو جمع کریں گے۔ میں ضرور بات عرض کر رہا، جتنی بھی باطل سلطنتیں اور جتنا بھی باطل نظام تھا وہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کو دیکھ کر مغلوب ہوتا تھا، وہ اللہ کی غیبی نصرتوں کو دیکھ کر مغلوب ہوتا تھا۔ جب دیکھا اہل باطل نے کہ صحابہ سمندروں کے اوپر اس طرح چل کر آ رہے ہیں جیسے پکے راستے پر چلا جاتا ہے، تو وہ یہ کہہ کر بھاگے کہ یہ سب دیو ہیں، دیو کیا ہیں؟ دیو ہیں، یہ انسانی مخلوق نہیں ہے، یہ کہہ کر بھاگے کہ سب دیو ہیں۔ ہر سمجھتے تھے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور دعوت اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے نظام کائنات کو مسخر کرتے تھے۔ اس تصویر کو دیکھ کر اہل باطل یا تو راستے سے ہٹ جاتے تھے یا اس دین کو حق سمجھ کر دین میں داخل ہو جاتے تھے۔
اس لیے کہ یہ بات پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت تک نہ آئے گی جب تک ذمہ داری پوری نہ کی جائے، اور ذمہ داری اس وقت تک پوری نہ ہوگی جب تک خود جا کر دعوت نہ دی جائے۔ ذمہ داری اس وقت تک پوری نہ ہوگی جب تک خود جا کر دعوت نہ دی جائے۔ ذمہ داری اس وقت تک پوری نہ ہوگی جب تک خود جا کر دعوت نہ دی جائے۔ یہ پکی بات ہے کہ ہر مسلمان کا بذات خود دعوت دینا یہ اس کا اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ میں مزید عرض کر دوں، کسی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے۔ کسی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے۔ جب دعوت کا لفظ بولو تو فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقہ محنت کی طرف متوجہ ہو۔ جب بھی لفظ دعوت کو سنو سوچو کہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ محنت ہے۔ میں سچی بات عرض کر رہا، کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے جب تک اس کا طریقہ محنت اور اس کے اصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اصول اور طریقے کے عین مطابق نہ ہو جائیں، اس وقت تک اس کو دعوت نہیں کہا جائے گا۔ دعوت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا دعوت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات سب سے پہلے سمجھنی چاہیے کہ اس زمانے میں دین کی اس قدر نشر و اشاعت ہے، اس نے اسباب اور وسائل دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بے دینی، ارتداد امت میں اور جہالت، وہ باوجود ان سارے ذرائع کے بے دینی اور جہالت اپنے عروج پر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ اصل یہ ہے کہ وہ طریقہ محنت جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ طریقہ محنت امت میں سے نکلا ہوا ہے۔ یہ بات سب سے پہلے سمجھنی چاہیے کہ اس زمانے میں دین کی اس قدر نشر و اشاعت ہے، اس نے اسباب اور وسائل دین کی باتوں کو پھیلانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بے دینی، ارتداد امت میں اور جہالت، وہ باوجود ان سارے ذرائع کے بے دینی اور جہالت اپنے عروج پر ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ اصل یہ ہے کہ وہ طریقہ محنت جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ طریقہ محنت امت میں سے نکلا ہوا ہے۔